بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہی جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ بیماری کہاں گئی۔ ہر بیماری کا حل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کر لینے سے، یہ عمل کر لینے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ ہر بیماری کا علاج قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں سال تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں میں سے جو بھی اس قرآن سے انکار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچاؤ، جسے ایک آیت قرآنی پہنچ گئی اسے اللہ کا امر پہنچ گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی بجائے جن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتلائی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے۔ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس وظیفے کی بدولت آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے، اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائے گئے ہیں۔ مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ استعمال کرنا، علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔
محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے قرآن پہنچ گیا اس نے گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، بلکہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر لیں، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دین پیش کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی تھی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلوار پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے بولتے ہیں یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہ سورت مکہ میں اتری ہے۔ یہ سورت مجموعی لحاظ سے حقیقت الوہیت سے بحث کرتی ہے۔ اس پوری کائنات کے دائرے میں بھی اور انسانی زندگی کے دائرے میں بھی، انسانی نفس اور ضمیر کے دائرے میں بھی، اور اس دکھائی دینے والی کائنات کے نامعلوم رازوں کے دائرے میں بھی، اور عالم غیب کے نامعلوم رازوں کے دائرے کے اندر بھی تصور حاکمیت الہیہ کو پیش کرتی ہے، اور گزرنے والوں کی باہمی کشمکش اور ان کی جگہ لینے والوں کی جانشینی میں بھی حاکمیت الہیہ کے کچھ رنگ دکھاتی ہے۔ غرض اس کائنات پر نظر ڈالتے ہوئے مشاہد فطرت میں اللہ کی حاکمیت، دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات میں اللہ کی حاکمیت، دنیا کی خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کی حاکمیت اس صورت کا موضوع ہے۔ قدرت الہیہ کے مختلف مظاہر و مشاہد میں اللہ کی حاکمیت، انسان کی زندگی کے اوپر اللہ کی ظاہری اور باطنی گرفت میں اللہ کی حاکمیت، دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور متوقع حوادث میں، اور سب سے آخر میں قیامت کے مناظر، اور خصوصاً اس منظر میں اللہ کی حاکمیت جس میں سب لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے۔ اس طرح یہ صورت قلب انسانی کو لے کر مختلف عباد و آفاق تک لے جاتی ہے اور ان کے نشیب و فراز کی سیر کراتی ہے، لیکن پوری صورت میں قرآن کریم کا مکی انداز برقرار ہے، جس کے اسلوب کے بارے میں ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں۔ مکی اسلوب کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کا انداز کلام بھی اس صورت میں اپنے اعلیٰ معیار رکھنے کے لیے کوئی بحث مطلوب ہو، بلکہ سیدھے سادے انداز میں یہ صورت رب العالمین کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے، تاکہ لوگ اپنے سچے رب کی بندگی اور غلامی کریں، ان کا ضمیر اور ان کی روح اللہ کی غلام ہو جائے، ان کی جدوجہد اور ان کی تمام مساعی اللہ کی تابعداری میں ہوں، ان کے رسوم و رواج اللہ کے رنگ میں ہوں، اور ان کی زندگی کی پوری صورتحال اللہ وحدہ کی حاکمیت کے تحت ہو، جس کے سوا زمین و آسمان میں کسی اور کی حاکمیت نہیں ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ یہ صورت
اول سے آخر تک ایک متعین نصب العین کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قدرتوں والا ہے اور وہی بادشاہ اور قہار ہے، وہی پوشیدہ چیزوں اور غیب کا جاننے والا ہے۔ وہ جس رات و دن کو گردش دے رہا ہے، اسی طرح وہ دلوں اور دماغوں کا بھی پھیرنے والا ہے، اس لیے اس کو تمام لوگوں کی زندگیوں پر حاکم ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگیوں میں امر و نہی کا اختیار صرف اسی کو ہونا چاہیے۔ کوئی حکم اور کوئی قانون اس کے حکم اور قانون کے سوا نہ ہوگا۔ حلال و حرام کے تعین کا اختیار بھی صرف اسی کو ہے، اس لیے کہ یہ تمام امور اللہ کی الوہیت کے عناصر ترکیبی ہیں، لہٰذا لوگوں کی زندگیوں میں ان کے باروں میں تصرف صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ زندہ کرنے والا ہے اور نہ مارنے والا ہے، نہ نفع دینے والا ہے اور نہ نقصان دینے والا ہے، نہ کوئی داتا ہے اور نہ کوئی مانع ہے۔ غرض نہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کے لیے یا اپنے لیے نفع و نقصان دینے والا ہے، نہ کوئی داتا ہے اور نہ کوئی مانع ہے۔ غرض نہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کے لیے یا اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس صورت میں اول سے آخر تک اس مقصد کے لیے دلائل و شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور یہ دلائل ان مشاہدات، مؤثرات اور قدرتی مواقف کے ذریعے فراہم ہوئے ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں اور فکر و نظر کو مسحور کرنے والے ہیں، اور ان مناظر فطرت کے اس مطالعے سے دل پر ہر طرف سے اشارات و مؤثرات ہر دروازے اور ہر پہلو سے متوجہ ہوتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ جس پر یہ سورت زور دے رہی ہے وہ زمینوں آسمانوں کے اندر اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ زمین و آسمان کے وسیع دائرے میں اور کائنات کے وسیع و عریض میدان میں تصور حاکمیت الہیہ کا مسئلہ، یہ سورت اسی مسئلے کو پیش کرتی ہے، لیکن اطلاقی انداز اور بات کی مناسبت یہ ہے کہ جاہلیت کے پیروکار بعض ذبیحوں اور بعض کھانوں کے معاملے میں حلال و حرام کے اختیارات اللہ کے سوا دوسروں کو دیتے تھے۔ اسی طرح نظر کے معاملات میں بعض قربانیوں، بعض پھلوں اور بعض بچوں کے ملنے میں جاہلیت کے پرستار اللہ کے سوا دوسرے الہوں کو اختیارات دیتے تھے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر نظریہ حاکمیت الہیہ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اسی مناسبت کی طرف سورت کی آخری آیات کے اندر اشارے کیے گئے ہیں۔ پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو گئے۔ ہدایت پانے والوں کی ہدایت اور ضلالت کی راہ لینے والوں کی گمراہی دونوں کی تکمیل تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب قدرت الہیہ کا منشا ہو۔ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے قبضہ قدرت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے تحت ہیں،
اور یہ دونوں اللہ کی قدرت اور مشیت کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ، ایک ساتھ ہی، ایک ہی رات میں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی۔ یہ 70,000 فرشتے اس سورت کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ مستدرک حاکم میں ہے، اس سورت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک سورت کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے رہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر کی، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے، گویا ہمیں اپنی تعریفوں کا حکم دے رہا ہے۔ اس کی تعریف جن امور پر ہے ان میں سے ایک زمین و آسمان کی پیدائش بھی ہے، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا بھی ہے۔ اندھیرے کو جمع کے لفظ سے اور نور کو واحد کے لفظ سے لانا نور کی شرافت کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 جو کہ آپ نے اس وظیفے میں پڑھنی ہے، اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی نفع و ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے حکم و قضاء کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنے بندوں پر قاہر و غالب ہے، سب کی گردنیں اس کے سامنے پست ہیں، سب بڑے اس کے سامنے چھوٹے ہیں،
ہر چیز اس کے قبضے اور قدرت میں ہے، تمام مخلوق اس کی تابعدار ہے، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی قدرت تمام چیزوں پر غالب ہے۔ ہر ایک کا مالک وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، حقیقی شہنشاہ اور کامل قدرت والا وہی ہے۔ اپنے تمام کاموں میں وہ باحکمت ہے، وہ ہر چھوٹی بڑی چھپی کھلی چیز سے باخبر ہے۔ وہ جسے جو دے وہ بھی حکمت سے، اور جس سے جو روک لے وہ بھی حکمت ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ صالح میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔